حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کے جنت میں داخل ہونے سے پہلے ہوئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں ٹھہرو اور کھاؤ۔ اسحاق بن یسار نے اسی طرح اس کی تصریح کی ہے۔ البتہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے کئی صحابہ کرام سے نقل کیا ہے کہ ابلیس کو جنت سے نکال کر حضرت آدم علیہ السلام کو وہاں آباد کیا گیا، تو حضرت آدم علیہ السلام وہاں اکیلے رہتے تھے اور اجنبیت محسوس کرتے تھے۔ سکون حاصل کرنے کے لیے ان کی بیوی یہاں نہ تھی۔ وہ سو کر بیدار ہوئے تو دیکھا کہ ان کے پاس ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا تھا۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں عورت ہوں۔ پوچھا تجھے کس نے پیدا کیا؟ حوا نے کہا تاکہ تو سکون حاصل کر سکے میرے ساتھ۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے علم کا جائزہ لینے کے لیے ان سے پوچھا اے آدم اس کا نام کیا ہے؟ آدم نے کہا ہوا۔ فرشتوں نے کہا اس کا نام ہوا کیوں ہے؟ آدم علیہ السلام نے کہا اس کو ہوا اس لیے کہتے ہیں کہ اسے زندہ سے پیدا کیا گیا ہے۔ محمد بن اسحاق نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ذکر کیا ہے کہ ہوا حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں طرف کی چھوٹی پسلی سے پیدا ہوئی۔ محمد بن اسحاق نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ذکر کیا ہے کہ ہوا حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں طرف کی چھوٹی پسلی سے پیدا ہوئی، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام سوئے ہوئے تھے۔ پھر اس پسلی کی جگہ گوشت کو پر کر دیا گیا، اور یہ بات اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے ثابت ہوتی ہے لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، اس سے اس کو جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد عورت پھیلا دیے، اور خدا سے جس کے نام کو اپنی حاجت آوری کا ذریعہ بناتے ہو ڈرو۔ اسی بارے میں اللہ کا یہ قول ہے خدا ہی تو ہے جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا اور اس سے اس کو جوڑا بنایا تاکہ اس سے راحت حاصل کرے۔ سو جب اس کے پاس جاتا ہے تو اسے ہلکا سا حمل رہ جاتا ہے اور وہ اس کے ساتھ چلتی پھرتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورتوں کے متعلق اچھی وصیت قبول کرو، کیونکہ عورت پسلی سے پیدا ہوئی ہے اور پسلی کا سب سے ٹیڑھا حصہ اس کا اوپر والا حصہ ہوتا ہے۔ اگر تو اسے سیدھا کرنے لگ جائے تو اسے توڑ بیٹھے گا، اور اگر اس کو چھوڑ دے تو اسی طرح ہی وہ ٹیڑھی رہے گی۔ اس لیے عورت کے متعلق اچھی وصیت قبول کرو۔